بڑے علماء کرام جن میں سے مفتی محمود، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ، ان حضرات نے پاکستان بننے کی مخالفت کیوں کی تھی، ذرا آج سنیں ہم سے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ لوگ مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدانوں کی آڑ میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور مفتی محمود جیسے متقی اور نیک صفت علماء کو صرف اس وجہ سے گالی دینے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ کئی جگہ ہلکے پلکے انداز میں اس پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ غلط فہمی اتنی عام ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر 5-6 جگہوں پر یہ الفاظ دیکھ چکا ہوں کہ یہ تو وہ علماء اور جنہوں نے پہلے اپنا پورا زور لگایا کہ پاکستان نہ بن سکے، جب دال نہ گلی اور پاکستان بن گیا تو یہاں بھی پیسے کے لیے سیاست شروع کر دی۔ ایک صاحب نے لکھا کہ فضل الرحمان کا والد کہا کرتا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ ایک اور نے دلیل پیش کی کہ یہ ملا اتنا منافق تھا کہ سوشلزم کا سورج چڑھتا دیکھا تو اس کو اسلام کہنا شروع کر دیا۔ ایک دوست نے بلا کر کہا کہ قیام پاکستان کی بھرپور مخالفت کرنے والے اب مینار پاکستان کے سائے میں جلسے کرنے لگے۔ یعنی حیرت ہو جاتی ہے۔ بہت سے تانے اور باتیں ہیں جو گوگل پر یعنی لوگوں نے تحریک کی شکل میں لکھ کر شیئر کی ہے۔ سرچ کرنے سے کئی مشہور اسائنمنٹس پر بھی یہی نظر آتی ہے۔ ان سب کو پیش کر کے ان پر بات کرنا شروع کی تو تحریر اور بہت طویل ہو جائے گی اور یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ میں فی الحال ان اعتراضات پر بات کرنے کی کوشش کروں گا جو ان 3 حضرات پر کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات پاکستان بننے کے مخالف تھے، اور دوسرا مفتی محمود رحمہ اللہ کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا بھی جواب دوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو موویز، گیمز، ڈراموں، فیس بک جیسی قیمتی چیزوں سے فرصت نہیں۔ مطالعہ کرنے جیسے فضول کاموں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن میں ابھی بھی مطالعے کا ذوق شوق باقی ہے۔ زیادہ تر جوانوں کا تاریخ، دینیات وغیرہ کے متعلق علم کا ماخذ کوئی مستند کتاب نہیں۔ چند باتیں ہیں جو انہوں نے کسی فیس بک وغیرہ سے سن لیے، کسی عام آدمی سے سن لیے، کوئی اخباری کالم سے ان حضرات نے جو اس میں دیکھ لیے، جس پر کبھی نظر پڑ گئی، یا کوئی ناول کہانی جو شو سے وہ پڑھتے ہیں اس میں جو ہے دیکھ لی، یا فیس بک آج کل فیس بک ہے اس میں دیکھ لیا۔ اس علم کا اظہار پھر ایسا ہی ہونا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا وہ کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ ان حضرات کی کم علمی ہے، تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، مطالعہ ان کا ہی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے اعتراض کہ مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا نے تحریک پاکستان کی مخالفت کیوں کی۔ جواب میں اپنے طور پر کچھ بیان کرنے کے بجائے انہی علماء کی تقاریر میں سے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں۔ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اپنے موقف میں کتنے سچے تھے اور ان کی فراست کتنی مومنانہ تھی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 26 اپریل 1966 کو دہلی کے اردو پارک میں ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمایا۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تقریر میں یہ بات فرمائی کہ اس وقت آئینی اور غیر آئینی بحث چل رہی ہے کہ آیا ہندوستان میں مسلم اکثریت کو ہندو اکثریت سے جدا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ اس کا انجام کیا ہوگا،
مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ صبح کو سورج مشرق سے طلوع ہوگا، لیکن یہ وہ پاکستان نہیں بنے گا جو 10 کروڑ مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور جس کے لیے آپ بڑے خلوص سے کوشاں ہیں۔ ان مخلص نوجوانوں کو کیا معلوم کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بات جھگڑے کی نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ تحریک کی قیادت کرنے والوں کے قول و فعل میں تضاد اور بنیادی فرق ہے۔ اگر آج مجھے کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ کل کو ہندوستان کے کسی قصبے کی گلی میں یا کسی شہر کے کسی گلی میں حکومت الہیہ کا قیام اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے والا ہے، تو رب کعبہ کی قسم میں آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو لوگ اپنی 2.5 من کی لاش اور 6 فٹ کے قد پر اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا وضع قطع، جن کا رہن سہن بول چال زبان و تہذیب کھانا پینا لباس وغیرہ غرض کوئی چیز بھی اسلام کے مطابق نہ ہو، وہ 10 کروڑ انسانی آبادی کے ایک قطع زمین پر اسلامی نظام کو کس طرح نافذ کرے گا؟ یہ میری سوچ سے باہر ہے۔ یہ ایک فریب ہے اور میں یہ فریب کھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہندو اپنی مکاری اور عیاری سے ہمیشہ پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا، اسے کمزور بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس تقسیم کی بدولت آپ کے درباؤں کا پانی روک دے گا، آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کی یہ حالت ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغرب پاکستان کی اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوگا۔ اندرونی طور پر پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہوگی اور یہ خاندان مالداروں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں کے خاندان ہوں گے۔ امیر دن بدن امیر ہوتا جائے گا اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے گا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تقریر تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ حضرات خود فیصلہ کریں کہ آج کل یہی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری غلط ہے، آپ صحیح ہو۔ اگر یہی ہو رہا ہے تو پھر ان کے خلاف یہ بکواسات، یہ اعتراضات بند کر دیجیے۔ طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، اس زمان میں پاکستان کی تحریک زبان زد عوام ہے۔ اگر اس کا مطلب اسلامی حکومت علی منہاج النبوت مسلم اکثریت والے صوبے میں قائم کرنا ہے تو ماشاءاللہ نہایت مبارک اسکیم ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس میں گفتگو نہیں کر سکتا، مگر بحالت موجودہ یہ چیزیں متصور الوقوع نہیں، اور اس کا مقصد انگریز کی حکومت کے ماتحت کوئی ایسی حکومت کو قائم کرنا ہے جس کو مسلم حکومت کا نام دیا جا سکے، تو میرے نزدیک یہ اسکیم محض بزدلانہ اور سفیہانہ ہے اور ایک طرف برطانیہ کے لیے ڈیویڈ اینڈ رول کا موقع بہم پہنچا رہی ہے، اور یہی عمل برطانیہ نے ہر جگہ جاری رکھا ہے۔ یہ موضوع بہت تفصیل مانگتا ہے، صرف ضروری باتیں بتا دی آپ حضرات کو۔ مولانا مدنی کے مکتوبات، جو مکتوبات شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ 1976 عیسوی کے صوبائی الیکشن میں جمعیت علماء ہند کی مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کی بات چلی تھی، اور جمعیت نے شرط یہ رکھی تھی کہ مسلم لیگ سے انگریز پرست، رجعت پسند اور خوشامدی پول کو نکالا جائے گا۔ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرکار پرست لوگ کو لیگ سے علیحدہ نہ کر سکے۔ تو یہ تفصیل ان کتابوں میں موجود ہے، آپ حضرات خود پڑھ لیجئے۔ یہاں تک کافی ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔ دوسری ویڈیو میں ہم پھر اور تفصیل بتائیں گے۔